سلیم صافی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، جیسے ہم سوشل میڈیا پہ بھی کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ابھی سے سرکولیٹ کر رہی ہیں عمران خان کے بیان سے متعلق، تو اس بار شک کا فائدہ ہو سکتا ہے سلیم صافی صاحب؟ دیکھیے، عدالت کی کارروائی پہ تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا اور نہ پہلے سے کچھ پریڈکٹ کرنا چاہوں گا، لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ عمران خان صاحب کی لا علمی کبھی نہیں ہوتی، یہ ان کی ڈھٹائی ہے اور یہ ان کا لاڈلا پن ہے۔ یہ ابھی میرے سامنے ہے کہ جو 2014 کا دھرنا ہے اس کے لیے ایک تو پی ٹی آئی کا اپلیکیشن ہے اجازت کی، اور جس میں انہوں نے مانگا ہے باقاعدہ طور پر کہ ہم آپ پارا سے آگے نہیں جائیں گے اور آپ پارا کا وہ تھا، اور دوسری طرف پھر 17 اگست کو 2014 کو ان کو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کی وارننگ ہے کہ جی ہمیں ایسا پتہ چلا ہے کہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور آپ آگے جانا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر یہ خطرات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہ تو دونوں چیزیں آن دا ریکارڈ ہے، کیمرے پہ آئی تھی سب لوگوں کی، کہ پہلے وہ کہتے رہے کہ میں نے چودھری نثار کے ساتھ وعدہ کیا ہے، یہ تو ریٹن میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں اپلیکیشن کی، لیکن وہ اعلان بھی ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے چودھری نثار سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ پارا سے آگے نہیں جائیں گے، اور پھر وہ سب دنیا کے سامنے کہ اس نے کہا کہ بھائی آگے بڑھو اور ڈی چوک پہنچ جاؤ، تو ایک تو وہ ریکارڈ بھی سامنے رکھ لیجئے۔ اب جہاں تک یہ 25 مئی کا تعلق ہے تو یہ ایسا نہیں تھا، اسی دن مارننگ میں ان کی ٹیم اور حکومت کی ٹیم کے مذاکرات بھی ہوئے اور اس کو یہ آفر کیا گیا کہ بھائی آپ آ جائیں وہاں تک، اور پھر جس طرح شہزاد نے کہا کہ انہوں نے ٹی وی وہ وہاں پہ اٹک میں اعلان کیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور ابھی آپ لوگ اسلام آباد پہنچ جائیں، تو یہ ناممکنات میں سے ہیں کہ ان کو سپریم کورٹ کا آرڈر تو یہ پہنچ گیا کہ آپ لوگ پہنچ جائے، اور پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس کو سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا ہے، تو کیا عمران خان تک وہ بات پہنچی تھی اور یہ نہیں پہنچی تھی کہ بھئی آپ H9 سے نہیں آگے نہیں جائیں گے، اور اس میں سپریم کورٹ نے اس وقت آئی جی سے کہا کہ آپ فوراً انتظام کریں، پولیس یہاں سے ہٹ گئی، چلی گئی اور H9 میں ان کی سیکیورٹی کے انتظام میں لگ گئی، اور ادھر سے انہوں نے کہا کہ بھائی ڈی چوک پہنچے۔ تو اس دن عمران خان صاحب نے نہ صرف میرے خیال میں سپریم کورٹ کے حکم عدولی کی ہے، بلکہ قوم اور انتظامیہ کے سامنے سپریم کورٹ کو ایمبیرس بھی کیا ہے، کیونکہ اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو اس دن یہاں پہ جو توڑ پھوڑ ہوئی، جو گھیراؤ جلا ہوا، جو سب کچھ ہوا، تو وہ چیزیں وہ نہ ہوتی۔ اب پھر ایک اور عجیب چیز اس کا کہ جو آپ کا وکیل ہوتا ہے جی، تو اپنے وکیلوں کو بھی وہ ایمبیرس کر رہے ہیں کہ جی میں نے جو وکیل آپ کی طرف سے جو کچھ اس طرح، تو عمران خان صاحب کے درجنوں کیسز اس وقت چل رہے ہیں، تو اب اس فیصلے کے بعد جو ہے میرے خیال میں ہر کیس میں عدالت کو انہیں خود بلانا چاہیے، کیونکہ وہ تو اپنے وکیل کی اس سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر وکیل ان کی انٹرسٹنگ پوائنٹ لے کے آئے آپ، نہیں اب دیکھیں نا، وہ انہوں نے کہا کہ بھائی وہ کرانے یقین دہانی کرائی تھی اور عمران خان نے اس سے لا تعلقی ظاہر کر دی، تو اس کا مطلب کہ کل وہ کسی اور جگہ پہ بھی وکیل کی بات سے کر لا تعلقی ظاہر کر سکتے، تو میرے خیال میں یہ تو پھر اب باقی جتنے بھی کیسز ہیں عدالتی نظام ہی چینج ہو جائے گا صافی صاحب، اس طرح جائے گا تو عمران خان صاحب کو پھر ان کو خود بلانا چاہیے، اور یا پھر ان وکلاء کو میرے خیال میں کہ حیران ہوں کہ اس کے بعد وہ کس طرح ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور آج مجھے اس پہ بھی حیرت ہوئی کہ احسن بون صاحب جی ساتھ بھی جا کے وہ ان کی وہاں پہ وکالت کر رہے تھے، تو یہ تو کوئی ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ وہ ان کو، میں یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں
اور اس دن بھی یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تک اتنا آرڈر تو پہنچ گیا اور اتنا آرڈر نہیں پہنچا. اور میں نے آپ کو ماضی کی بھی مثال دی کہ آپ ریٹرن دے چکے تھے, آپ اعلان کر چکے تھے کہ میں نے چودھری نثار سے وعدہ کیا ہے, اور اگلے دن آپ نے یہ کیا. تو ان کی تاریخ تو ان چیزوں سے عبارت ہے. یہ لاعلمی ان کی نہیں ہوتی, یہ ان کی ڈٹھائی ہوتی ہے, یہ ان کے آپ ان کو ٹریکس کہہ سکتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات آج میں نے سوشل میڈیا پہ شیئر کیے بھی ہیں کہ جو وہ چلو اگر ان کو آرڈر نہیں پہنچا تھا, لیکن اسی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ بین ہی کم و بیش وہی چیزیں جو سہیل وڑائچ صاحب تجویز کر رہے ہیں. مثلا اس میں یہ شرط رکھی گئی ہے اسلام آباد میں جلسے جلوس اور مارچ کے لیے کہ اس سے سڑک بند نہ ہو, اس سے بچوں کا اسکول جانے کا راستہ بند نہ ہو, اس سے کسی کا ہاسپٹل تک پہنچنا مشکل نہ ہو. یہ ساری شرائط اس کے ساتھ رکھی گئی ہے, اور انتظامیہ کی اجازت تو اپنی جگہ پہ ہے. تو اگر اس دن سپریم کورٹ کے احکامات ان کو نہیں پہنچے تھے تو جو پہلے والا سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ تو ان کے سامنے تھا, پوری قوم کے سامنے تھا, اور اس پہ تو بہت بحث ہو چکی تھی. صافی صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن یہاں پر اہم سوال یہ بھی ہے کہ صافی صاحب میں ایک ریفرنس بھی دائر ہوئی تھی جس سے بعد میں لا تعلقی کا اظہار کیا گیا یا کہا گیا کہ ہمارے تو دل نہیں تھا یہ کرنے کا. اس کا مطلب اسی فیصلے کی وجہ سے ہے نا. ہاں, اس فیصلے کی وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا گیا تھا. تو اگر اس دن کا آرڈر نہ پہنچا ہو تو فائز عیسیٰ کا فیصلہ تو یقیناً ان تک پہنچا ہوگا نا. اس روز تو اس کی بھی انہوں نے وائلیشن کی نا.